میں گزارش کر رہا ہوں جناب مولانا محمد مصطفیٰ مدنی صاحب، حوصلہ ہی اصل شے ہے، حوصلہ ہو گر بلند۔ میں اس لمحے کو حضرت مولانا بھول نہیں سکتا کہ جب آپ کے ادارے میں ملاقات ہوئی اور آپ نے حوصلہ دیا۔ حوصلہ ہی اصل شے ہے، حوصلہ ہو گر بلند، ماہ و انجم پر پہنچ جانا کوئی مشکل نہیں، اور نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پہ۔ مدرسہ جامعۃ الصالحات للبنات کے ناظم اعلیٰ قاری عبداللہ صدیقی صاحب کا ہم استقبال کرتے ہیں۔ حضرت مولانا مصطفیٰ مدنی ندوی صاحب مائک پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی النبی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اسٹیج پہ موجود ہمارے علماء کرام، دانشوران ملت اور ہمارے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، ایک نہایت ہی بامقصد پروگرام ہے۔ آج کی ضرورت ہے اور بہت ہی اچھی تیاریوں کے ساتھ اور جذبے کے ساتھ یہ پروگرام آگے بڑھ رہا ہے۔ اس سے پہلے بہت ساری گفتگو آپ نے سنی ہے، ہر ایک گفتگو آپ کے لیے، ہمارے لیے کام کی ہے۔ مجھے جو تقریباً 15-20 منٹ کا موقع ہے، اس میں میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے جو بات آئے وہ آج کے موجودہ حالات میں ہمارے عملی طور پر کچھ آگے بڑھنے کے لیے راہیں ہموار کر دیں۔ حضرات، موجودہ حالات میں جتنے بھی چیلنجز ہیں، جو کچھ بھی موجودہ حالات ہیں، اس کی تصویر پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ میں سے بے شمار لوگ مجھ سے زیادہ واقف ہوں گے آج کے زمانے میں حالات کیا کچھ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنے، نبوت جب آپ کو دی گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو چیلنجز تھے، اس سے زیادہ حالات چیلنجز والے نہیں ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جو کامیابی حاصل کی تھی، اس سے زیادہ ہم کامیاب کبھی نہیں ہو سکتے۔ اس لیے موجودہ حالات میں جتنے بھی چیلنجز ہیں، ہمیں ہمیشہ یہ سمجھنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو چیلنجز تھے ان سے کم ہیں۔ زبردست چیلنجز تھے۔ سیرت کے حوالے سے اگر آپ پڑھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، آج کے حالات میں ایک بڑا چیلنج ہے، اور ہمارے ایڈوکیٹ برادرم ضیاء، اللہ تعالیٰ انہیں اور کامیابی دے، مضبوطی دے، ایک صالح اور اچھے نوجوان ہیں، انہوں نے تعلیم کی طرف اشارہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس مکے کی سرزمین پر چند لوگ پڑھے لکھے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے اپنی دعوت کو پھیلایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کے میدان میں، تعلیم کے لیے وہ کام کیا کہ جو دنیا میں آج تک اکیلا کوئی انسان نہیں کر سکا۔ آپ مسلمان ہیں، ہمارے نوجوان، انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت ہے۔ ہم سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنا آئیڈیل مانتے اور سمجھتے ہیں۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے کے تعلیمی میدان کے چیلنج کو قبول کرتے ہوئے اس تعلیم کے میدان میں وہ کام کیا جو دنیا میں کوئی ایک انسان اکیلا نہیں کر سکا ہے اور نہ کر سکے گا، تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے، آپ پر ایمان رکھنے والے، تعلیم کے میدان کے چیلنج کو کیوں نہیں قبول کر سکتے ہیں؟ ضرورت ہے اس بات کو سمجھنے کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
تعلیم کے میدان میں کام کیسے کیا؟ ضرورت ہے اس بات کی، یہاں علماء موجود ہیں، ہمارے نوجوان علماء زیادہ ہیں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ سیرت کی روشنی میں تعلیم کیا ہے، تعلیم کن بنیادوں پر دی جائے، اور تعلیم کو آگے بڑھانے کے لیے ہمیں کیا کچھ کرنا ہوگا۔ یہ 3 پوائنٹس ہیں، انہی پر 2-2 4-4 منٹ انشاءاللہ میں بات کروں گا۔ پہلی چیز، تعلیم کے میدان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بنیاد ڈالی وہ یہ کہ ہر مسلمان کو پڑھا لکھا ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا مضبوط کیا اس بنیاد کو کہ آپ تھوڑے دن آگے بڑھیں گے تو آپ کو ملے گا کہ مشہور صحابہ کرام جو کم عمر تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ان میں ایک سے ایک پڑھے لکھے لوگ پیدا ہوئے، پوری دنیا میں پھیل گئے، دنیا کو علم کی دولت دینے لگے، تعلیم کیا ہے اس سے لوگوں کو روشناس کرانے لگے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت میں، اپنے سامنے لوگوں میں، ان لوگوں میں جو پڑھے لکھے نہیں تھے، جہاں پڑھنے لکھنے کے ادارے نہیں تھے، جہاں اس طرح کی چیزیں نہیں تھی کہ جہاں لوگ اکٹھا ہو کر تعلیم حاصل کرتے، عرب کی وہ سرزمین اور خاص طور پر مکہ جہاں تعلیم بالکل نہیں تھا، بہت چند لوگ تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر شخص کے اندر لکھنے اور پڑھنے کا شوق پیدا کر دیا، اسے اس کی دینی ضرورت بنا دیا۔ پڑھنا ایک کامیابی اور بلندی بن گیا۔ قرآن مجید کی آیتیں نازل ہوئیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی لوگوں کو، تعلیم حاصل کرنے کے لیے مختلف انداز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ابھارا۔ تو پہلا کام آج یہ ہے کہ اگر ہم ناخواندگی پر کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، اور ہمیں کنٹرول کرنا پڑے گا، اگر عزت کی زندگی ہمیں اس سماج اور سوسائٹی میں اور اس دنیا میں گزارنی ہے تو اپنے درمیان سے جہالت کو ختم کرنا پڑے گا۔ یہ ہو نہیں سکتا ہے کہ ہم جاہل قوم بن کر کے عزت کی زندگی گزاریں، نہیں ہو سکتا ہے۔ آج کی ڈیٹ میں ہم یہ بات کہہ رہے ہیں، پہلے جب تعلیم اتنا عروج پر نہیں تھا تو غیر تعلیم یافتہ لوگ بھی بہت بڑے بڑے لوگ کاروباری تھے، بہت سے لوگ بڑے ماہر تھے، بڑے فنکار تھے، صنعتیں تھیں ان کے پاس، ہنر تھا ان کے پاس، تجربہ تھا ان کے پاس۔ لیکن آج کے اس زمانے میں جہاں ہم پہنچ گئے ہیں، اگر آج یہاں ایک اچھا مائک نہ لگایا جائے تو آپ منتظمین کو نہیں بخشیں گے۔ اگر یہاں ایک کیمرے کا نظم نہ ہو کہ ریکارڈنگ اس کی جائے اچھی سی تو آپ منتظمین کو بیکورڈ سمجھیں گے۔ جب ہم دنیا کے تمام وسائل کے استعمال میں ایڈوانس سے ایڈوانس تر بننا چاہتے ہیں تو تعلیم کے میدان میں بھی ہمیں ایڈوانس سے ایڈوانس بننا پڑے گا۔ ہم اگر یہ تصور کریں کہ دنیا کی ساری چیزیں تو ہم بہت اچھی استعمال کریں گے، لیکن تعلیم کے میدان میں ہم پچھلے 400 سال جو لوگ تھے ہمارے، ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے، تو یاد رکھیے کہ پچھلے 400 سال کے لوگ وہ اس زمانے میں جی رہے تھے جہاں تعلیم کی گرفت کمزور تھی، اتنا تعلیم کی پکڑ نہیں تھی۔ آج کے زمانے میں جہاں آپ ہیں، یہاں تعلیم تمام ترقیات کی بنیاد بن گیا ہے۔ اگر آپ کو ترقی چاہیے، اگر آپ کو عزت چاہیے، اگر آپ کو سماج میں وقار چاہیے، اگر آپ کو اس دنیا میں غلبہ چاہیے، اگر اس دنیا میں آپ کو آگے بڑھنا ہے تو آپ کو تعلیم حاصل کرنی پڑے گی۔ یہی وہ کوتاہی ہوئی یا چوک ہوئی یا فیصلے کی کمی ہوئی کہ زمانہ آگے بڑھتا گیا، چیزیں آگے بڑھتی گئیں، ہم اپنے آپ کو آگے لے جانے کے لیے کوشش کرتے رہے، لیکن تعلیم کے میدان میں ہم وہیں کھڑے رہ گئے جہاں اس سے 100 سال پہلے ہم کھڑے تھے۔ یاد رکھیے،
कुछ चीजें अल्लाह तबारक ताला ने इस अंदाज में मुतय्यन कर दी हैं कि अगर आप उनका साथ नहीं देंगे तो आप पीछे रह जाएंगे। ये आज की तारीख जिसमें हम 21 तारीख में ये प्रोग्राम कर रहे हैं, अगर हम 21 तारीख में ये प्रोग्राम ना करें तो हम पीछे रह जाएंगे, फिर ये लौट कर नहीं आएगा। अल्लाह तबारक ताला ने इस दुनिया में बहुत सारी चीजें वो ऐसी बना दी हैं कि जिसकी बुनियाद पर हम उसे अगर अपनाने की कोशिश करेंगे तो बेहतर है, वरना हम पीछे रह जाएंगे और बाद में पछताने से कुछ भला नहीं होगा। तो तालीम के मैदान में पहली चीज ये है कि तालीम का रिवाज बनाइए, पढ़ने पढ़ाने का रिवाज बनाइए। आपको मैं तारीख में ले चलना चाहता हूं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद वो दौर जो ताबाइन और तबे ताबाइन का दौर है, अभी बहुत दूर नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से एक फैसला लिया मुसलमानों ने। वो फैसला ये था कि पूरी दुनिया में जो एडवांस इल्म पाया जाता है, जो तजर्बात पाए जाते हैं, जो भी अच्छा रिसर्च वर्क हुआ है किसी भी मैदान का, उसे हम इकट्ठा करेंगे। बगदाद में बैतुल हिकमा बनाया गया, बड़े बड़े माहिरीन उनकी किताबें वहां लाई गईं, और जो किताबें अरबी में नहीं थी उनके तर्जुमा करने वाले लाए गए, उन्हें अच्छे पैसे दिए गए, यूनान से, हिंदुस्तान से, दुनिया के मुख्तलिफ कोनों से, और वो इल्म वहां इकट्ठा किया गया। कौन थे इकट्ठा करने वाले? ये हमारे असलाफ थे, ये वो लोग थे जो इस्लाम के कर्ने अव्वल से करीब थे, ये वो लोग थे जो हमसे और आपसे ज्यादा मजबूत मुसलमान थे। ये फैसला किया उस वक्त के उलमा, उस वक्त के हुक्काम, उस वक्त के अइम्मा कि दुनिया का इल्म इकट्ठा किया जाए, और इस फैसले ने वो तब्दीली पैदा की कि उम्मते मुस्लिमा ने इस एक फैसले के नतीजे में अगले 800 साल तक दुनिया में इल्म की इमामत की। अगले 800 साल तक उन्होंने बड़े से बड़े अतिब्बा पैदा किए, बड़े से बड़े उन्होंने कानूनी माहिरीन पैदा किए, बड़े से बड़े उन्होंने सर्जरी के इमाम पैदा किए, बड़े से बड़े उन्होंने उलूम दुनिया के माहिरीन पैदा किए। 800 साल तक उसके बाद आप पढ़ते चले जाइए, हुकूमत खत्म हो गई। अब्बासी दौर में यह काम हुआ था, अब्बासिया हुकूमत खत्म हो गई, स्पेन में जाकर के लोगों ने वो काम किया, हुकूमतें खत्म हुई, कोई फर्क नहीं पड़ा, मुसलमान उलट पलट के शिकार होते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ा। एक फैसला जो मुसलमानों ने लिया था इल्म के मैदान में कि हम पूरे दुनिया का जो सबसे तरक्की याफ्ता इल्म होगा उसे हम इकट्ठा करेंगे और उसे आगे बढ़ाएंगे, इस एक फैसले ने उनके अंदर जबरदस्त तब्दीली पैदा की, और अगले सदियों में वो दुनिया के इमाम बन गए। कभी ऐ नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने, कभी ऐ नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने, वो क्या गर्दू था जिसका तू है एक टूटा हुआ तारा, तुझे उस कौम ने पाला था आगोशे मोहब्बत में, कुचल डाला था जिसने पांव से ताजे सरेदारा। दूसरी चीज, तालीम के मैदान में अगर काम करना है तो आपको यह फैसला लेना होगा कि तालीम के उस निजाम को अपनाइए जो मुअस्सिर और मुफीद हो। आप आज अपना घर बनाते हैं तो आप वो मटेरियल इस्तेमाल करते हैं जो आज का हो, पुराना मटेरियल मजबूरन इस्तेमाल करते हैं आप। ऐसे ही तालीम के मैदान में काम करने वाले इस हकीकत से वाकिफ हो ले कि अगर उन्हें तालीम के मैदान में असर अंदाजी और उन्हें मुअस्सिर काम करना है, मुफीद काम करना है, अगर तालीम के मैदान में मजबूत होना है तो उन्हें वो काम करना पड़ेगा जो करंट हो, जो मुफीद हो, जो मुअस्सिर हो, जो आज की जरूरत हो। तालीम के मैदान में हमारी दो जरूरतें हमेशा रहेंगी। पहली जरूरत है इल्म वही, एक ऐसा इल्म जो हमारी जिंदगी की जरूरत है और उसमें हमारा कोई दखल नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की तरफ से है। जिब्राइल अमीन वो लेकर आते हैं, नबी के पास आता है, नबी को भी उसमें अख्तियार नहीं होता है कि कुछ कम और ज्यादा कर ले,
وہ علم وحی ہماری شریعت ہے. اور دوسرا علم جس کی ہمیں شدید ضرورت ہے وہ ہے تجرباتی علم، ہنر، صلاحیت، ڈیولپمنٹ. انسان اپنے اس اللہ کی دی ہوئی صلاحیت کو استعمال کرتے کرتے آگے بڑھتا ہے، بڑھتا جاتا ہے. اللہ نے اس کے لیے جہاں تک مقدر کیا ہوگا بڑھتا چلا جائے گا. یہ دونوں علم ہماری ضرورت ہیں. اگر ہم نے ان میں سے کسی سے بھی صرف نظر کیا اور کسی میں بھی کوتاہی پائی گئی تو یاد رکھیے کہ ہمارے لیے تعلیم کا وہ قلعہ مفید نہیں ہوگا. آج تعلیم کے بڑے بڑے قلعے موجود ہیں، بہت کم ہیں، چند ہیں، پھر بھی موجود ہیں، لیکن ان میں تعلیم کی وہ اثر انگیزی نہیں ہے جو آج کے زمانے میں انہیں واقعتاً تعلیم کا قلعہ بنا دے. تو آئیے ہم اس بات کا عہد کریں، آپ بھی اس بات کو سمجھیں. آپ اپنے بچوں کو تعلیم دیتے وقت اس بات کو کبھی مت بھولیں کہ اپنے بچے کو جو آپ تعلیم دے رہے ہیں وہ اس کے مستقبل کے لیے مفید ہے یا غیر مفید، اچھا ہے یا نہیں ہے. صرف تعلیم دے لینا کوئی کامیابی نہیں ہے. تعلیم کے میدان میں یہ فرق کرنا ضروری ہے کہ جو تعلیم آپ دے رہے ہیں وہ آپ کے لیے کتنا اہم ہے، کتنا مفید. تیسری چیز جو تعلیم کے میدان میں ہے وہ یہ کہ آج دنیا تعلیم کے میدان میں جہاں پہنچ گئی ہے وہ ہے اتھارٹی، اسپیشلائزیشن، فوقیت، کمال، کمپٹیشن کے ذریعے ثابت کرنا کہ 1000 لوگوں میں آپ سب سے آگے ہیں. اس کے بغیر آج تعلیم یافتہ کی کوئی قیمت نہیں ہے. ہر میدان میں تعلیم کی ڈگریاں لینے والے لاکھوں لوگ موجود ہیں، لیکن ان میں سے جس کی قیمت لگتی ہے وہ چند سو ہوتے ہیں. اس لیے تعلیم کے میدان میں آج جہاں ہم پہنچ گئے ہیں آپ سب کو بھی اس پر دھیان دینا پڑے گا کہ اپنے بچوں کو یہ ذہن میں بٹھائیے کہ صرف ڈگری لے لینے سے کامیاب نہیں ہوں گے. بہت پیسہ خرچ کر دیا آپ نے، بڑے اچھی جگہ آپ نے پڑھا دیا، لیکن بچے کا ذہن اگر آپ نے کمپٹیٹیو نہیں بنایا، مسابقاتی نہیں بنایا، اسے آگے بڑھنے والا نہیں بنایا. اور یاد رکھیے گا میرے کہنے کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ جب ڈاکٹر انجینئر بننا ہو تب کمپٹیشن میں جائیے. عالم بھی بننا ہے تو کمپٹیشن والا بننا پڑے گا. کون عالم ماہر ہے؟ کون ہے جو قرآن کو سمجھتا اور سمجھاتا ہے؟ کون ہے جو شریعت کو جانتا ہے اور اس کی تشریح کرتا ہے؟ کون عالم ہے جو آج کے حالات میں شریعت کی رہنمائی، شریعت کی روشنی میں انسانوں کے مسائل کی رہنمائی کرتا ہے؟ ایسے عالم کی ضرورت ہے. ایسے عالم جو ڈگری لے کر کے گھومتے رہیں، یقیناً وہ عالم ہیں، ان کی کوئی توہین نہیں ہے، لیکن یاد رکھیے مارکیٹ میں ان کی کوئی قیمت نہیں ہے. آج یہی وجہ ہوئی کہ علماء ہزاروں ہیں، لاکھوں ہیں، لیکن جب انسان کو مسئلہ پیش آتا ہے، پریشانی ہوتی ہے، کرنٹ کوئی سچویشن پیش آتی ہے تو ڈھونڈتا پھرتا ہے کس کے پاس جائے. تو آج ہمیں علم کے، دینی علم کے بھی ایسے مراکز بنانے کی ضرورت ہے، ایسے افراد پیدا کرنے کی ضرورت ہے جن کے اندر گہرا علم ہو، مضبوط علم ہو، جو کرنٹ زمانے کو شریعت کی روشنی میں بتا سکیں کہ اس مسئلے کا حل یہ ہے اور یہ حقیقت ہے. یہ آج کی ضرورت ہے. تو علم کے میدان میں میں سمجھتا ہوں کہ جو 3 باتیں میں نے کہی ہیں اگر ہم اس پر نگاہ رکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیرت کی روشنی میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کا مطلب سمجھایا تھا وہ ہمیں اور آپ کو آج بھی سمجھ میں آ جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے سامنے جو علم پیش کیا تھا وہ علم وحی تھا، قرآن کی شکل میں موجود ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو علم سیکھنے، تجربات کو اکٹھا کرنے اور دنیا سے سیکھنے کے لیے جو تعلیم دی تھی وہ صحابہ کرام کی زندگیوں میں موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام نے جس میدان میں قدم رکھا تھا اس میدان میں وہ آگے تھے اور کسی سے پیچھے نہیں تھے. چاہے وہ جنگوں کا میدان ہو، اور صرف جنگوں کا تذکرہ ہمارے یہاں خوب آتا ہے، یقیناً جنگیں بہت ہوئی ہیں، وہ ضرورت تھی، اور جنگوں کے بغیر کوئی معاشرہ نہ امن و امان سے زندہ رہ سکتا ہے نہ آگے بڑھ سکتا ہے. آج جس ملک کے پاس جتنی اچھی ملٹری اور فوج ہے وہی ملک اس دنیا میں سب سے آگے ہے. یہ حقیقت ہے، یہ اللہ نے نظام بنایا ہے.
لیکن پھر بھی میں جنگوں کا حوالہ نہیں، میں چاہتا ہوں ایک اور حوالہ دے دوں۔ صحابہ کرام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ صحابہ کرام مختلف علاقوں کے گورنر بن کر گئے تھے۔ انہوں نے اس سماج اور سوسائٹی میں، اس علاقے میں بحیثیت گورنر کے کام کیا تھا اور نہایت ہی بہترین کام کیا تھا۔ جتنے صحابہ کرام کے زمانے میں گورنر بن کر گئے تھے، کبھی ان کی زندگیاں پڑھیے، کتنا کامیاب نظام تھا، کتنا مبنی بر انصاف نظام تھا، حقائق کو پتہ کرنے اور معاملات میں فیصلہ کرنے کا کتنا نرالا انداز تھا، معاشرے اور سوسائٹی میں امن و امان اور سکون اور ایک دوسرے کے تعلقات کو استوار کرنے کے لیے کیا بہترین پالیسی تھی ان کے پاس۔ وہ کون تھے؟ وہ صحابہ کرام تھے۔ انہوں نے دنیا میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو آگے بڑھایا تھا تو ہر میدان میں جا کر کے انہوں نے اپنے آپ کو بہترین تعلیم یافتہ ثابت کیا تھا۔ بہترین جانکار تھے وہ، بہترین سمجھدار تھے وہ، ہر چیز میں آگے تھے وہ، اور اسی لیے چند سالوں میں انہوں نے دنیا کو یہ بتلا دیا کہ اللہ نے جو اپنا آخری نبی بھیجا ہے وہ یقیناً آخری ہیں، اللہ نے جو آخری دین بھیجا ہے وہ آخری ہیں اور ہم اس کے نمائندہ۔ آج بھی امت مسلمہ کو یہی رول ادا کرنا پڑے گا۔ اگر امت مسلمہ اس سے کم رول ادا کرنے پر راضی ہے تو اس سے کم قدر و منزلت کی مانی جائے گی اور اللہ بھی اس کو وہیں رکھے گا۔ اور اگر امت مسلمہ چاہتی ہے کہ ہم قدر و منزلت کے اس مقام پر پہنچے جہاں ہمیں پہنچنا چاہیے تو یقین جانیے پھر ہمیں کوشش کرنی پڑے گی کہ ہم بھی علم کے، تجربے کے اور تحقیق کے اسی مقام پر پہنچیں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اور اپنے دور کو پہنچایا تھا۔ بس ایک آخری حدیث میں نقل کر کے اپنی بات کو مکمل کر رہا ہوں، اور یہاں اہل علم سے معذرت کے ساتھ، اور آپ تمام لوگ ہمارے نزدیک نہایت محترم ہیں، ان سے معذرت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح بخاری کی روایت ہے، علم کے میدان میں ایک بہت زبردست شرط لگائی تھی۔ امت مسلمہ کو اس طرح کی شرطوں کو پورا کرنا پڑے گا۔ صرف میں ایک شرط، ایک چیز، ایک کوالٹی آج بتانا چاہتا ہوں، اور اس لیے بتانا چاہتا ہوں کہ آج ہم بہت بڑے پیمانے پر اس کے مخالفت میں رہتے ہیں، اس کے خلاف جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، صحیح حدیث ہے، صحیح بخاری کی، من کذب علی متعمدا فلیتبوا مقعدہ من النار۔ اے لوگو سن لو، اے لوگو سن لو، اگر کسی نے میری جانب کوئی جھوٹ بات منسوب کی تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ کس نے کہا تھا یہ؟ پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، جو جہنم سے نکالنے کے لیے آئے تھے، جنت کی طرف پہنچانے کے لیے آئے تھے، لیکن انہوں نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص میری جانب یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب جھوٹ بات منسوب کرے گا تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ یہ علم کے میدان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ہمیں راستہ بتلایا تھا جو علم کے تمام راستوں کو کھول دیتا ہے۔ آج ہم آپ عادی ہو گئے کہ جو جی میں آئے بیان کر دیں، جو یاد ہو کہہ دیں، کچھ بھی کہہ دیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دیں، کسی اور کی طرف منسوب کر دیں، بس باتیں کرتے چلے جائیں۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ ایسی امت علم کی امت بن پائے، علم کا امام بن پائے، جو امت علم کے معاملے میں تحقیق کا امام نہ بن پائے۔ علم تحقیق چاہتا ہے، ریسرچ چاہتا ہے، سمجھداری چاہتا ہے۔ ہر چیز علم نہیں ہے، علم وہی ہے جو صحیح ہو، سچی ہو، صحیح بنیادوں پر قائم ہو۔ تو ہمیشہ یاد رکھیے، اس علم کو اپنائیے اور اس علم کو پھیلائیے، اس علم کو اپنے ذہن و دماغ میں بٹھائیے، اس علم کو اپنے گھر کا خزانہ بنائیے، جو علم صحیح ہو، صحت پر مبنی ہو، جس میں جھوٹ کی آمیزش نہ ہو۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ علم کے میدان میں امت مسلمہ، اس کے نوجوان اب آگے آئیں گے، اور وہ زمانہ جلد آئے گا جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں۔ ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، انشاءاللہ
फिर ये हालात आएंगे और आप सब इसके सफ़े अव्वल के लोग होंगे। आज से हम ये अहद करके यहाँ से उठते हैं। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंत समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु अला नबी व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। एक बहुत बाइखलाक और आला किरदार की शख्सियत है। मैं निहायत अदब से गुजारिश कर रहा हूँ कि वो तशरीफ लाए। जनाब हजरत मौलाना मोहम्मद फैज नदवी साहब, मदरसा इस्लामिया मोहम्मदिया के मुहतमिम। आप सभी वाकिफ हैं चौपटिया पे जो एक इदारा चौपटिया मोहम्मदिया मस्जिद में है, उसके आप मुहतमिम हैं। जब से आप तशरीफ लाए तब से वो इदारा खूब अच्छी तरीके से फल फूल रहा है। अब मैं गुजारिश कर रहा हूँ जनाब मिर्जा सुबूर बेग साहब से, जनाब मिर्जा सुबूर बेग साहब तशरीफ लाए, उनका इस्तकबाल करेंगे जनाब फरहान नुमान लक्की साहब, आज के मुशायरे के कन्वीनर, आज के इस खूबसूरत महफिल, इस खूबसूरत इजलास के कन्वीनर, बहुत ही कम उम्र मगर बहुत ही तेज तर्रार शख्सियत के मालिक जनाब फरहान नुमान लक्की साहब इस्तकबाल कर रहे हैं। अब मैं गुजारिश कर रहा हूँ प्रोफेसर अफजाल अंसारी साहब का। प्रोफेसर अफजाल अंसारी साहब हमारे बीच मौजूद है। ये एक अच्छी कोशिश है कि हमने अगर कहीं पे वकील की हिम्मत अफजाई की, कहीं पे आलिम दीन, कहीं पे उस्ताज और कहीं पे प्रोफेसर और कहीं पे लेक्चरर, कहीं पे आलिम दीन। बहुत खूबसूरत महफिल, बहुत शानदार।